الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الآیہ صدق اللہ تعالی مولانا العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، یعنی کہ ان کے پیروکار ہوئے جی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ تمام عادل ہیں، جنتی ہیں، کیونکہ ان کے ایمان کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے، اور تمام صحابہ میں سے کوئی صحابی فاسق فاجر نہیں، اور تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ بڑے پکے مومن اور سچے اور سچے ہیں، اور تمام صحابہ جنتی ہیں جی، جن کی رب تعالیٰ نے اس آیت میں گواہی دی ہے۔ یعنی کہ بعض جو تاریخی واقعات ہیں یا کوئی یعنی کہ ایسے روایات ہیں تاریخی جن سے کسی صحابی کا اگر فسق ثابت کریں کوئی آدمی، تو وہ آدمی مردود ہے، کیونکہ وہ اس آیت کے خلاف ہے جس آیت میں رب کریم نے ان کی گواہی دی ہے، ان کی ایمان کے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ وہ بڑے سچے اور پکے مومن ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1,24,000 ہے۔ تمام کے تمام صحابہ عادل اور جنتی اور سارے مومن ہیں، اور جن لوگوں کا صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ بعض جنتی بعض وہ اپنا فاسق ہیں، تو وہ ان کا عقیدہ مردود ہے جی، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جی۔ بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، حدیث پاک کے اس راوی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ جی۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے ایک مد یا نصف مد کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ میرا صحابی سوا سیر جو خرچ کر اللہ کی راہ میں، تم پورا اور پہاڑ خرچ کر دیو، پھر بھی تم اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جی۔ صحابہ جو ہے نا، اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے جی، یا صحابی کی جمع ہے جی، اور صحابی کا معنی ہے ساتھی۔ شریعت میں صحابی وہ انسان ہے جو ہوش ایمان کی حالت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے اور صحبت میں حاضر رہا ہو
اور اسی پر اس کا یعنی کہ خاتمہ ہوا ہو تو وہ صحابی ہے۔ اگر بالفرض پہلے صحابی تھا بعد میں مرتد ہو گیا پھر وہ صحابی ہو گیا تو وہ بھی صحابی ہے بھی۔ جیسے اشعث ابن قیس کے بارے میں مشہور ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جنات اور فرشتے وہ صحابی نہیں ہیں۔ اور صحابی تمام جہان کے مسلمانوں سے افضل ہیں، بلکہ روئے زمین کے سارے غوث کتب ولی صحابی کے گرد قدم کو نہیں پہنچ سکتے جی۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ اور صحابہ کرام جو ہے ان میں خلفائے راشدین بترتیب خلافت افضل ہیں، یعنی کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی بترتیب 12 افضل ہیں جی۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں جی، پھر بدر والے ہیں، پھر بیعت رضوان والے ہیں جی، پھر صاحب قبلتین ہیں جی۔ یہ صحابہ کرام کے درجے ہیں نا جی۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کر چکا تمام صحابہ جو ہے وہ عادل ہیں، ان میں کوئی فاسق نہیں ہے جی۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، یعنی اللہ کریم نے صحابہ کرام سے کفر، فسوق اور معصیت یعنی کہ عصیان جو ہے یہ سب اللہ کریم نے ان کو سے دور کر دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ سارے متقین پرہیزگار ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا جی کہ باپ جو ہے باپ اپنی اولاد کو غلط لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھنے دیتا جی، ان کے قریب ہی نہیں جانے دیتا کہ میرا بیٹا خراب ہو جائے گا۔ کہ اللہ کریم اپنے صحابہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ ایسے لوگوں کے درمیان میں چھوڑ سکتا ہے جی جن کے بارے میں بعض لوگوں کا عقیدہ کہ صحابہ کرام فاسق تھے جی، الیاذ باللہ۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ تمام روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنز الاموال کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فإنه یجیء فی آخر الزمان قوم، فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، آخر زمانے میں ایسی یہ قوم آئے گی جی یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو وہ گالی دے گی، فإن مرضوا فلا تعودوہم، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے ان کی تم مزاج پرسی نہ کرو جی، وإن ماتوا فلا تشہدوہم، اگر وہ مر جائیں تو ان کے لیے وہاں پر تم جاؤ ہی نہ جی، تعزیت بھی نہ جا کے تم کرو جی، ولا تناکحوہم ولا توارثوہم، نہ ان کے ساتھ تم رشتہ داریاں کرو جی، نہ تم ان کو اپنا وارث بناؤ جی، ولا تسلموا علیہم، ان پر تم سلام بھی نہ کہو جی، حالانکہ مسلمان کے یہ حق ہے نا السلام علیکم کہنا جی۔ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے جو گستاخ صحابہ ہیں آپ نے فرمایا ان کو تم سلام ہی نہ کہو جی، ولا تصلوا علیہم، جب وہ مر جائے تم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ دوسری حدیث پاک سرکار نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فمن سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا میرے صحابہ گالی نہ دو جی، جو میرے صحابہ گالی دے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں، ایسی مقدس ہستیاں ہیں، ان کا ادب احترام خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو معلوم ہوا ان کو گالی گلوچ کرنا جو ہے اپنے امکان کا نقصان ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث پاک بلکہ چوتھی حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسین بن علی اس حدیث پاک کی رامی ہے، آپ نے فرمایا کہ الاسلام عریان، اسلام جو ہے اسلام عریان ہے، یعنی اس کا لباس نہیں ہے جی،
بلکہ فلباس الحیاب، یہ حیا جو ہے وہ اسلام کا لباس ہے، وزینت الوفا، اور وفا جو ہے اس کی خوبصورتی ہے، وہ مربت العمل الصالح ہو، اور نیک عمل جو ہے اس کی اچھائی ہے، اس کی مربت ہے، وعماد ورع، اور تقویٰ پرہیزگاری، یہ اسلام کا کیا ہے، یہ ستون ہے۔ فرمایا والے کل شین اساس، فرمایا ہر شے کی ایک اساس ہے، بنیاد ہے، باساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حب اہل بیت ہی۔ فرمایا اسلام کی بنیاد صحابہ کرام کی محبت ہے اور اہل بیت کی محبت ہے۔ 5ویں حدیث پاک آپ نے فرمایا من احب اصحابی وازواجی واحبائی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے، میرے اہل بیت کا میرے ازواج مطہرات کا ادب احترام کرے جی، اور میرے یعنی کہ رشتہ داروں کا ادب احترام کرے جی، اور میرے اہل بیت کا ادب احترام کرے جی، اور ان میں سے کسی پر لعن طعن نہیں کرتا وہ جی، جب دنیا سے جائے گا ان کی محبت پر ہوگا، تو جب اس کا ایمان یعنی کہ ایمان جب وہ فوت ہوگا، فرمایا کانا مایا فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اور سرکار کے برادری کے ساتھ محبت کرنا جو ہے یہ ہمارے ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔